جی دوستو، یہ ویڈیو آرٹیکل 92 پروفیشنل کورس کے متعلق ہے۔ اس کا میں ایک اوورویو بیان کروں گا۔ آرٹیکل 92 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائل لاگ 88 89 کے ختم ہونے سے جو ایک آپشن اب رہ گیا ہے، اس میں آرٹیکل 92 کا ایک آپشن ہے کہ جس کو آج کل بہت زیادہ سیل کیا جا رہا ہے، اور ایجنٹ کنسلٹنٹ کمپنیاں اور لائرز کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کو دھڑ دھڑ سیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 92 پروفیشنل کورس ہے، اس میں اس کورس کا لیول جو ہے وہ سینئر لیول ہونا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جیسے ای فیوچر اور اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ، جس میں کچھ لینگویج انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنے سب سٹینڈرڈ کورسز جو ہیں نا وہ سیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ چونکہ صرف یہی آپشن رہ گیا ہے تو یہ ہمارا کورس لے لیں، اور اس کے لیے 2500 2700 3000 اس طرح کی کوئی رقم جو ہے وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 92 ہے، جو اس کی ایکچول امپلیمنٹیشن ہے وہ سیکنڈری اسکول ایجوکیشن اس کے لیے، یا کوئی جو جیسے کالج وغیرہ کا کوئی کورس ہوتا ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے پریفریبل کورس ہے۔ جتنے بھی کورسز پروفیشنل کورسز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جن کی 12 مہینے 14 مہینے 15 مہینے کی جو ڈیوریشن ہے، وہ اس کورس اس کیٹیگری کے اندر ریکمینڈڈ کورسز نہیں ہیں۔ کچھ کیسز کے اندر اس میں جیسے ای فیوچر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے کچھ کورسز جو ہے اس پہ لوگوں کو کارڈ ملے ہیں۔ میں نے بھی آج سے 1.5 سال پہلے اس میں کارڈ لیا تھا، لیکن وہ کارڈ رینیویبل نہیں ہے۔ وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ 122(O) میں لائر سے اپائنٹمنٹ لے کے ہم آپ کو یہ رینیو بھی کرا دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا کارڈ رینیو نہیں ہوتا، پھر یہ سارے کنسلٹنٹ جو ہے نا یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کیا کر سکتے ہیں، آپ کی قسمت اور یہ چیزیں۔ تو پہلے ہی جب آپ پروگرام اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہی آپ ایسا پروگرام چوز کر لیں کہ جو آپ کے لیے کوئی رسک کا باعث نہ بنے۔ تو یہ جتنے بھی کورسز لینگویج کے کورسز جو 1 سال سے زیادہ جس کی ڈیوریشن ہے، یا پروفیشنل کورسز جس میں جو ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ ہیں یا کروز ریلیٹڈ کورسز ہیں، یہ اب آئمہ کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ کورسز بالکل نہیں ہیں۔ کسی مائنر کیس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا آپ کو ٹی آر سی، یعنی ایون کہ کچھ لوگوں کو 6 مہینے کا ٹی آر سی ملا ہے اس کارڈ پہ، تو وہ رینیویبل بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ایک دفعہ سسٹم کے اندر پھنس گئے تو پھر اب جب کارڈ بھی رینیو نہیں ہوگا تو پھر اتنے پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے دوست مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں ایجنٹ نے بتایا ہے کہ یہ تو بڑا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، لائر کے تھرو ہم آپ کو اپائنٹمنٹ بھی دلا دیں گے۔ تو جب آپ نے کسی کو پیسے پے کر دیے ہیں، جس نے آپ سے 3000 2500 3000 ڈیمانڈ کیا ہے، جب آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں تو اب آپ کے پاس واپسی کا راستہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس میں اگر کسی نے واقعی کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو کالج یا یونیورسٹی کے جو انڈورسڈ کورس ہوتے ہیں، جو ایکچوئل اکیڈمک کورس یا ڈپلوما کورس، بٹ دیٹ ریلیٹڈ ٹو دا سم ریئل اکیڈمک انسٹیٹیوٹ، یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے جو اپنے کورسز، جیسے کوئی مساج کورس ہے اس کا بھی لوگ آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹی آر سی دلوا دیں گے۔ تو یہ کورسز اگر کسی ریئر کیس میں اگر کہیں پہ آپ کو ٹی آر سی مل بھی جاتا ہے، اس کا فرسٹ ٹی آر سی، تو ایک تو یہ کہ اس کی ڈیوریشن بہت کم ہوگی، موسٹ پرابلی ایک میکسیمم بھی ملے گا تو 1 سال کا ملے گا میکسیمم، اور وہ بھی رینیویبل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی پیسے واقعی آپ اگر یہاں کا ٹی آر سی لینے میں سیریس ہیں اور آپ ایجوکیشن فیلڈ کو ہی چوز کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اکیڈمک شعبے میں چلے جائیں، جس کا اخراجات اس سے تھوڑے سے زیادہ 400-500 زیادہ ہوں گے، جو ایجنٹ ڈیمانڈ کریں۔ ویسے تو یہ کورس 1200 جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 700-800 کا کورس ہے، اور اس میں پھر انہوں نے اپنے ملٹیپل جو چارجز ہیں وہ لگا کے اس کو 2500-3000 تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس میں اگر پھر بھی لوگ جان بوجھ کے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، دیٹس دیئر رسپانسبلٹی۔ آئمہ جو ہے وہ ایسے کسی کارڈ کو رینیو کرنے کا پابند نہیں ہے، اور ایسا مجھے خود پتہ ہے
کہ ایسا ہوا ہے اور یہ 122 کے اندر رینیو نہیں ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ اس پہ احتیاط کی جائے اور اس کو جو 92 پروفیشنل کورس ہے اس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ اگر اسٹوڈنٹ کا وے ہی استعمال کرنا ہے تو پھر جو کالج کے جو ایکسیپٹڈ اکیڈمک کورس ہیں اس کے اندر انرول ہوں اور اس میں آرام سے کارڈ مل جائے گا اور وہ 122 کے اندر بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو پروفیشنل کورسز، لینگویج کورسز اور جو ایجنٹ حضرات کے اور لائر کے تھرو جو بیچے ہوئے کورسز ہیں تو اس میں بہت زیادہ فیلئر ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ان کا کوٹا کم تھا، 10-20 لوگوں کے لیے تھا تو ہزاروں لوگ اس میں انرول ہو گئے، تو یہ سسٹم اتنے ساری سیچوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن نہیں ہے، تو آپ اپنے پیسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اس میں اور اگر آپ نے کسی سے مشورہ بھی کرنا ہے تو بھائی یہاں پہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ لائرز موجود ہیں، آپ ان سے جا کے مشورہ کریں بجائے اس کے کہ آپ ایجنٹ سے یا ایجنٹ کے جو ریفرڈ لائر ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کو وہی بات کہیں گے کہ جی ہاں جی ہم آپ کو لے دیں گے، کارڈ لے دیں گے، لیکن جب کارڈ نہیں ملے گا تو وہ آپ کے اوپر ہی ڈال دیں گے۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے یہ پبلک انٹرسٹ میں ایک فیئر اور آنیسٹ اوپینین شیئر کیا ہے، کیونکہ میں خود اس سسٹم کے اس کا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میرا کارڈ بھی اس میں رینیو نہیں ہوا تھا، جبکہ میری کوالیفیکیشن بھی ہائی کوالیفیکیشن ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کورس میں مجھے انڈورسمنٹ نہیں ملی تھی، تو مجھے دوسرا روٹ استعمال کرنا پڑا تھا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ جیسے میرے پیسوں کا نقصان ہوا، کسی اور دوست کے پیسوں کا نقصان نہ ہو، اور وہ پہلے ہی انیشیل اپنی اسٹیج پہ ہی ایک پراپر جو ہے وہ اگر اکیڈمک روٹ ہی استعمال کرنا ہے تو وہ 92 ایز جو کالج یونیورسٹی کا جو روٹ ہے اس کے کورسز کے تھرو کر لیں، اور اس کے اندر بھی ہرگز کسی کنسلٹنٹ کی، ایجنٹ کی، لائر کی ضرورت نہیں ہوتی جو اسٹوڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ دوستوں کو اس معاملے کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی مشورہ بھی ریکوائرڈ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو فی سبیل اللہ اس معاملے میں اپنی رہنمائی جتنا مجھے بتایا میں اتنا آپ کو ضرور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔